दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग, रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत दुबई में आमने सामने। कौमी टीम का मायूस कुन आगाज, डॉट बॉल्स की सेंचुरी कर डाली, शिकस्त के साए मंडलाने लगे। ग्रीन शर्ट्स ने भारतीय सुरमाओं को 241 रन का हदफ दे दिया। सऊद शकील की निरसंशी 76 गेंदों पर 62 रन। कप्तान मोहम्मद रिजवान 46 रन बनाकर बोल्ड हुए। आज भी बाबर खातिरखवाह कारकर्दगी न दिखा सके। 26 गेंदों पर 23 रन बनाए। मामूल हक भी कुछ न कर सके, 10 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तानी बैटर बाबर आजम दुबई में भारत के खिलाफ आईसीसी वनडे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में 1000 रन मुकम्मल करने वाले तीसरे पाकिस्तानी बैटर बन गए। बाबर आजम ने भारतीय बॉलर हर्षदीप राणा की गेंद पर कोर बाउंड्री पर शानदार ड्राइव के साथ ये संग मील अबूर कर दिया। इससे कबल आईसीसी इवेंट्स में 1000 रन का रिकॉर्ड पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी सईद अनवर और जावेद मियांदाद के पास था। पाक भारत मैच में शायकीन क्रिकेट में भी जोशो खरोश सर चढ़कर बोलने लगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस में कदावर स्क्रीन नस्ब, बड़ी तादाद में बुजुर्ग, नौजवान, खवातीन और बच्चे पाक भारत मैच देखने में मसरूफ। कौमी टीम हर अच्छे शॉट पर शायकीन की भरपूर दाद। गवर्नर सिंध ने कौमी टीम की जीत पर 1 करोड़ रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया। पाक भारत मैच में दबाव जरूरी होता है। भारत के खिलाफ प्लान के मुताबिक बॉलिंग करेंगे। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की गुफ्तगू, कहा कि चैंपियन का पहला मैच होम ग्राउंड में हारे। पाक भारत मैच सबसे अहम होता है। भारत के खिलाफ मैच के लिए मुकम्मल तैयार हैं। पाकिस्तानी टीम का हर खिलाड़ी शेर और मैच विनर है। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच के लिए हमें ग्रीन शर्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए। साबिक फास्ट बॉलर वहाब रियाज की गुफ्तगू, कहते हैं कि हर खिलाड़ी चाहता है कि उसका करियर का अच्छा इख्तिताम हो। कोहली और रोहित शर्मा टीम के लिए कुछ करना चाहेंगे। कौमी टीम ने इन्हें जल्द आउट कर लिया तो मैच में बड़ा चांस होगा। मेरी नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात कप्तान मोहम्मद रिजवान के साथ। पाकिस्तान और भारत का मैच सिर्फ एक खेल नहीं, ये जज्बात का तूफान होता है। सड़कों पर सन्नाटा, घरों में जोशो खरोश का समा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयद तहसीन आबदी का टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, कहा कि पाक भारत मैच किसी भी वर्ल्ड कप फाइनल से कम नहीं होता। पाकिस्तान की जीत पर मुल्क भर में जश्न और आतिशबाजी का समा होगा। नतीजा मुख्तलिफ भी हो तो भी हम अपनी टीम को सपोर्ट करना जरूरी समझेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान के लिए लाहौर से रवाना। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव की दावत पर वजीर आज़म 24 से 25 फरवरी तक 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार, काबीना के दीगर अहम रुकन समेत आला सतह का वक्त वजीर आजम के हमरा मौजूद। दोनों फरीकैन तवानाई, तिजारत समेत मौसमियाती शोबों में 2 तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए बाहमी दिलचस्पी के शोबों में बातचीत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के कई शोबों में मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान। मुल्क में इस वक्त धौंस, धांधली और फरेब का निजाम कायम है। हमें इस निजाम को खत्म करना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की मज़ार कायद पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 22 सीटें चुराई गई। हम सिंध और कराची के हक के लिए खड़े हैं। सिंध और वफाकी हुकूमत के पास अवामी मैंडेट मौजूद ही नहीं। कराची में रोजाना शहरियों के साथ लूटमार की जाती है। सिंध में गैर मुंतखब लोग बैठे हैं। धरने का खर्चा कहां से आया? कोई एक हफ्ते का धरने का खर्चा नहीं उठा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को दोबारा बसाया गया। वफाकी वजीर अता तारड़ का तकरीब से खिताब, इस मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर अब भी मौजूद है। दहशतगर्द गोरिल्ला वार किसी अखलाकियात की पाबंदी नहीं करते। जब दहशतगर्दी की कोई अखलाकी हुदूद ना हो तो फिर साने APC होता है। दहशतगर्द बुरे लोग हैं, इन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। जादू टोने से हुकूमत चलाने वालों का वक्त गुजर चुका है। पंजाब हुकूमत का अवामी खिदमात के रिकॉर्ड कायम करने का पहला साल मुकम्मल हुआ। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहती हैं कि पंजाब हुकूमत अवाम के तवक्कुआत पर पूरा उतरी है।
مریم نواز نے گڈ گورننس اور شفافیت کو اپنا موٹو بنا لیا ہے۔ فتنے، فساد اور انتشار کی سیاست کو دفن کر دیا گیا، اب صرف کام ہوگا۔ باقی صوبوں کے ترجمان ہمت کریں، اپنے وزیر اعلیٰ کی کارکردگی قوم کے سامنے پیش کریں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی بنیادی خصوصیت بے شرمی ہے، اس کی واضح مثال عارف الوی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا عارف الوی صدارت کی کرسی سے چمٹے رہے جبکہ ان کی جماعت اعتماد کا ووٹ ہار چکی تھی۔ عارف الوی نے اپنے دور صدارت میں ہونے والے انتخابات کو خود ہی دھاندلی زدہ قرار دیا۔ ارباب نے آج اسٹیڈیم کے نام کی تبدیلی نامتناسب حرکت ہے۔ اسٹیڈیم کے نام کی تبدیلی کے خلاف پشاور کے غیور عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ارباب نیاز اسٹیڈیم کے نام کی تبدیلی پر صوبائی حکومت پر سخت تنقید۔ کہتے ہیں کہ ثانیہ 9 مئی کے مرکزی کردار کے نام پر اسٹیڈیم کا نام رکھنا ریاست دشمن قوتوں کو تقویت دینا ہے۔ وزیر اعلیٰ اس صوبے کی شناخت مٹانے اور صوبے کو تباہ کرنے کے مشن پر گامزن ہیں۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز کا بوجھ ہے، آنے والے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کرنے کا سوچیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی گفتگو، کہتے ہیں کہ بجٹ سے پہلے ہی کاروباری حضرات سے ملاقاتیں شروع کر دیں، ایف بی آر میں اصلاحات پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ٹیکس کے نظام میں بہتری آئی، ملک میں معاشی استحکام ہے، اسٹاک اوپر جا رہا ہے۔ سندھ حکومت عوامی خدمت کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ کوشش ہے ترقیاتی کاموں کو تیز تر کر دیا جائے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت ٹنڈو جام میں بلدیاتی اداروں کے چیئرمینز اور وائس چیئرمینز کا اجلاس۔ چیئرمینز کو ترقیاتی فنڈ کا درست اور مؤثر استعمال کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ کہا کہ ہمارا مقصد اپنے حلقے کو ایک مثالی حلقہ بنانا ہے، عوامی خدمت ہی ہماری اولین ترجیح ہے۔ عوام کی مشکلات میں کمی، معاشی اشاریہ بہتری کی جانب گامزن ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری کی مخدوم احمد محمود کے عشائیے میں گفتگو۔ صدر مملکت نے اقتصادی صورتحال اور حکومت کی جانب سے کی جانے والی مختلف اصلاحات پر روشنی، انتظامیہ کی کارکردگی میں مزید بہتری لانے پر زور دیا۔ کہا کہ چین اور پاکستان خطے کی ترقی کے لیے مشترکہ اقدامات کر رہے ہیں، چینی کمپنیاں پاکستان میں فیکٹریز لگانا چاہیں۔ مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن کا گزشتہ 2 سال سے منشیات فروخت کرنے کا اعتراف۔ ساحر حسن نے دوران تفتیش بیان دیا کہ ملزم ارمغان کو بھی منشیات فراہم کرتا رہا۔ 2 سال سے منشیات فروشی میں ملوث رہا CIA پولیس نے ساحر حسن کو گزشتہ رات حراست میں لیا تھا۔ ساحر حسن کے قبضے سے 50 لاکھ روپے مالیت کی منشیات بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ ضلع کرم میں بنکرز کی مسماری کا کام جاری، اب تک 253 بنکرز گرائے جا چکے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق لوئر کرم میں 117 اور اپر کرم میں 136 بنکرز مسمار کیے جا چکے۔ ڈپٹی کمشنر کرم کا کہنا ہے کہ پائیدار امن و امان کے قیام کے لیے کوہاٹ امن معاہدے پر ہر حال میں عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت 6 ممالک سے مزید 48 پاکستانی بے دخل کر دیے گئے۔ سعودی عرب سے بلیک لسٹ، بغیر پاسپورٹ اور مختلف وجوہات پر 31، جبکہ عمان سے بلیک لسٹ، ویزا ختم ہونے اور غیر قانونی داخلے پر 12 پاکستانیوں کو نکال دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات سے 2، قطر اور آذربائیجان سے 1 پاکستانی بے دخل کر دیا گیا، جبکہ عراق، عمان اور سعودی عرب کے وزٹ ویزوں کے 3 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے 6 یرغمالیوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی طے شدہ رہائی کو مؤخر کر دیا۔ حماس کی خلاف ورزیوں میں ہمارے قیدیوں کی عزت کو مجروح کرنے والی تقریبات اور پروپیگنڈے کے لیے ان کا مضمون سیاسی استعمال بھی شامل ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم آفس سے بیان جاری، نیتن یاہو نے کہا کہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی اس وقت تک مؤخر کی ہے جب تک ہمارے اگلے قیدیوں کی رہائی کی عزت کو مجروح کرنے والی تقریبات کے بغیر نہیں ہوتی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے فلسطینی قیدیوں کی رہائی مؤخر کر دی ہے۔ حماس کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ فیصلے کو جنگ بندی معاہدہ سبوتاژ کرنے کی سازش قرار دے دیا گیا۔ کہا کہ غزہ میں قیدیوں کی رہائی کا منظر 2 اسرائیلی یرغمالیوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دونوں یرغمالیوں نے اپنی حکومت سے فوری رہائی کی اپیل کی ہے۔
ایرانی نائب صدر نے پاکستان کو اہم پڑوسی ملک قرار دیا۔ پاکستان کے سفیر محمد مدثر ٹیپو کی جواد ظریف سے تہران میں اہم ملاقات۔ معیشت، سیکیورٹی اور ملٹری ڈومین سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات بڑھانے کے امور پر بات چیت۔ جواد ظریف نے کہا کہ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ یہ تعلقات مزید بہتر ہوں۔ پاکستانی سفیر بولے کہ دو طرفہ تعاون میں اضافہ انتہائی اہم ہے۔ بتانا پڑے گا پورے ہفتے کیا کام کیا ورنہ نوکری سے فارغ۔ امریکہ کے محکمہ برائے حکومتی کارکردگی رکن ایلان مسک نے سرکاری ملازمین کو سوشل میڈیا پر انتباہ جاری کر دیا ہے۔ لکھا کہ وفاقی ملازمین کو ایک ای میل موصول ہوگی جس کے بعد انہیں وضاحتی ای میل دینا ہوگی کہ انہوں نے پورے ہفتے کیا کام کیا ہے۔ میل کا جواب نہ دینے والے وفاقی ملازمین کو مستعفی سمجھا جائے گا۔ کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کی حالت تشویشناک۔ ویٹیکن سٹی نے بیان جاری کر دیا۔ کہا پوپ فرانسس دمے کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ ان کی حالت کل کے مقابلے میں زیادہ بگڑ گئی۔ انہیں خون کی بوتل لگائی گئی ہے۔ دونوں پھیپھڑوں میں نمونیوں کا علاج جاری ہے۔ پوپ کی پلیٹلیٹس کی تعداد کم ہو گئی جس کی وجہ سے خون کی منتقلی ضروری سمجھی گئی۔ اور 24 فروری سے ملک میں مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم داخل ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے بارش اور برفباری کی پیشگوئی کر دی ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں بادل جم کر برسیں گے۔ کشمیر میں بھی 25 فروری سے 2 مارچ تک شدید برفباری اور بارش کا امکان ظاہر کر دیا گیا۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں بھی ہلکی بارش متوقع۔